میننگ آف دا ہرمینوٹکس. یہ کچھ لوگوں کے لیے تو شاید نیا لفظ ہو ہرمینوٹکس. ہرمینوٹکس یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے انٹرپریٹیشن. تو اس سے ایک سوال آپ کے ذہنوں میں یقیناً ابھرنا چاہیے، وہ یہ کہ اگر اتنا سادہ بات ہے کہ اس کا مطلب انٹرپریٹیشن ہے، تو پھر اس پریزنٹیشن کا ٹاپک جو ہے وہ بالکل ایسا سادہ کیوں نہیں ہے کہ انٹرپریٹیشن آف دا قرآن. یہ کیوں کہا گیا ہے کہ ہرمینوٹکس آف دا قرآن؟ تو یہ بات ہے جو میں کسی حد تک واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہرمینوٹکس کا مطلب تو انٹرپریٹیشن ہی ہوتا ہے، یونانی اوریجن یہ لفظ ہے، لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں. یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک مثال کے طور پہ یہ ایک خط لکھتے ہیں کسی کو. اگر آپ چاہیں تو میں جو آڈینس ہیں ان میں سے کسی کا نام استعمال کر لیتا ہوں تاکہ یہ مثال سمجھنی آسان ہو. تو مثال کے طور پہ یہاں میں دیکھ سکتا ہوں عدنان احمد صاحب ہیں. تو آپ یوں سمجھیے کہ عدنان صاحب خط لکھتے ہیں مصطفیٰ کو. کوئی اعتراض تو نہیں عدنان صاحب کو مصطفیٰ صاحب کو کہ ان کا نام استعمال ہو رہا؟ فکر نہ کیجیے گا، میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ خط میں لکھا کیا ہے. تو یہ مثال کے طور پہ میں سمجھا رہا ہوں کہ عدنان صاحب جو ہیں وہ ایک خط لکھتے ہیں مصطفیٰ کو. تو اتنی بات سے یہ بات واضح ہوئی کہ مصطفیٰ جو ہیں وہ اس خط کے ریسیپینٹ ہے، انہوں نے یہ موصول کیا. اس کے پرائمری ایڈریسی وہ ہیں، اوریجنل ایڈریسی جن کو وہ خط لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، ان کو جب خط ملتا ہے تو اس میں جو متن ہے، جو بھی ٹیکسٹ ہے، اس کو وہ پڑھتے ہیں. اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، وہ عدنان صاحب کو جانتے ہیں، اور وہ یہ جو بھی بات اس خط میں لکھی ہوئی ہے ان کو سمجھنے کے لیے کوئی کسی طرح کی بھی کوئی دقت نہیں محسوس ہوتی. جو بھی اس میں لکھا ہو سکتا ہے، کچھ باتیں اس میں نہیں لکھی ہوئی لیکن ان کا کانٹیکسٹ ان پر واضح ہے، اور وہ جو ہی وہ خط پڑھتے ہیں وہ بالکل صحیح میننگ اس کا اخذ کر لیتے ہیں. جو کچھ بھی خط میں لکھا ہوا اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی مشکل ان کو پیش نہیں آتی. یہاں پہ مصطفیٰ صاحب جو ہیں وہ خط کے ایڈریسی ہیں، یعنی مخاطب جو ہیں وہ مصطفیٰ ہیں. اب فرض کیجئے کہ مصطفیٰ جو ہیں وہ خط زمین پر گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کافی عرصہ وہ خط وہاں رہتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور ریسیپینٹ، مثال کے طور پہ شازیہ یاسمین، وہ خط اٹھا لیتی ہیں. ٹھیک ہے، اب شازیہ یاسمین جب وہ خط پڑھ رہی ہیں تو ان کے سامنے وہی ٹیکسٹ ہے جو مصطفیٰ صاحب کے لیے لکھا گیا. عدنان صاحب نے وہ لکھا تھا، خط بھی وہی ہے، متن بھی وہی ہے، اور زبان بھی وہ بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں. تو ساری چیزیں ان کے ساتھ سامنے موجود ہیں. کیا چیز مسنگ ہے؟ مسنگ یہ ہے کہ شازیہ نہ تو ان کو جانتی ہیں مصطفیٰ صاحب کو، نہ ہی جانتی ہیں عدنان صاحب کو. خط لکھا کس نے، کس کے نام لکھا گیا، یہ نہیں جانتی. یہ دونوں نہ رائٹر کو جانتی ہیں، نہ اس اصل ریڈر کو جو اوریجنل اس کا ایڈریس ہے، ان دونوں کو نہیں جانتی. اور ایک اور چیز کیا مسنگ ہے، وہ اس کا کانٹیکسٹ، کہ وہ جو بات اس میں لکھی ہوئی ہے وہ بات تو پوری کی پوری، پورے الفاظ پوری زبان کے ساتھ ان کے سامنے ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اس بات کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کس کانٹیکسٹ میں یہ بات لکھی گئی ہے. تو اب ہمارے پاس اس وقت تین چیزیں ہیں: ایک خط لکھنے والا، ایک وہ خط یعنی اس کا متن، اس کا ٹیکسٹ، اور ایک اس کے ریڈرز. اس وقت آپ کے سامنے دو ریڈرز ہیں، ایک وہ جو اس کا اوریجنل ایڈریسی ہے جس کو مخاطبین اولین کہتے ہیں، اور ایک جو اوریجنل ایڈریسی نہیں ہے لیکن اس نے خط دیکھا اور اس نے وہ خط سمجھ لیا اور اس کا اپنا میننگ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی. جو اوریجنل ایڈریسی ہے اس نے جب خط پڑھا تھا تو وہ کانٹیکسٹ سے بھی واقف ہے، زبان سے بھی واقف ہے، لکھنے والے سے بھی واقف ہے. اس کی بنیاد پہ اس کا جو مفہوم اس ٹیکسٹ کا انہوں نے ریسیو کیا ہے، مصطفیٰ نے فار ایگزامپل، وہ ڈیفرنٹ ہے. اور جو
شازیہ یاسمین نے کیا ہے وہ بالکل مختلف ہے، کیونکہ وہ نہ لکھنے والے کو جانتی ہیں، نہ یہ جانتی ہیں کہ یہ کس کے لیے لکھا گیا ہے، اور نہ ہی اس بات کا کنٹیکسٹ سے وہ واقف ہیں۔ ان کے سامنے صرف وہ خط ہے، اس کا متن ہے۔ تو یہاں تک آپ کے سامنے 3 چیزیں آئیں۔ اب مثال کے طور پہ شازیہ یاسمین بھی وہ خط زمین پہ گرا دیتی ہیں، اور وہ خط 1400 سال کے بعد، 1400 سال تک مثال کے طور پہ وہ زمین پہ گرا رہا، اور اس کے بعد وہ مثال کے طور پہ شیراز مرزا وہ خط اٹھا لیتے ہیں۔ اب شیراز مرزا جب وہ خط اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی یقیناً یہ نہیں جانتے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کا لکھنے والا کون ہے، کس کے نام لکھا گیا، لیکن ان کے سامنے خط موجود ہے، الفاظ موجود ہیں، متن موجود ہے، ٹیکسٹ پر وہ تحقیق کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اب جو ایک چیز اور مسنگ ہو گئی شیراز صاحب کے پاس پہنچتے پہنچتے، وہ یہ کہ 1400 سال گزرنے کے بعد عین ممکن ہے کہ زبان تو شیراز مرزا کی وہی ہے جو خط میں لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اب جس زبان میں خط لکھا گیا ہے وہ ایک کلاسیک لینگویج ہو گئی، وہ ایک اس زمانے کی لینگویج ہوگی جو 1400 سال پہلے بولی جاتی تھی۔ تو اب یہاں پہ جو مفہوم شیراز مرزا اخذ کریں گے وہ دراصل اس میں کئی چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ ایک تو یہ ٹرائنگل سمجھ لیں، ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک تو وہ رائٹر ہے جس نے خط لکھا ہے، ایک اس خط کا موضوع ہے، ٹاپک، اس کے اندر متن ہے، ٹیکسٹ، اور اس کے ریڈر یا ریڈرز ہیں، یعنی اوریجنل ریڈر اور اس کے سیکنڈری اینڈ ٹرشری ریڈرز۔ اس کو کہتے ہیں کمیونیکیشن ٹرائنگل۔ تو یہاں پہ جب شیراز مرزا کے پاس یہ خط پہنچتا ہے، اب وہ بہت سارے سوالات کو جنم دے دیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ تحقیق کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اس زمانے میں جب یہ خط لکھا گیا تھا اس زمانے میں کیا زبان تھی، پھر یہ کہ رائٹر کون ہے اس پہ غور کرتے ہیں، کون ایڈریسی اس کا ہو سکتا ہے، اس کا متن کیا کہتا ہے، اس کا ژانرا کیا ہے، اس کا ژانرا کہتے ہیں صنف کو، یعنی اس کی صنف کو، ہو سکتا ہے وہ شاعری میں خط لکھا ہوا ہو سکتا ہے وہ ناول کے انداز میں لکھا ہوا ہو سکتا ہے وہ کسی ڈرامے کے انداز میں لکھا ہو، کیا اس کا ژانرا کیا ہے، پھر یہ کہ اس کا سبجیکٹ میٹر کیا، اس کا ٹاپک کیا ہے، کس بات پر یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب وہ سوالات اٹھائیں گے، پھر یہ کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہوگی آج سے 1400 سال پہلے، اور اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اور بھی بہت ساری چیزیں، یہ تو میں نے چند ایک نکات آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ تو شیراز مرزا جب ان ساری باتوں پہ تحقیق کر رہے ہوں گے اور پھر اس ٹیکسٹ کا معنی اور مفہوم نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو اس بات کو کہتے ہیں ہرمنیٹکس۔ تو یہ سادہ سی بات تھی، آئی ڈونٹ نو تھی یا نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ایسی سادہ نہیں ہے کہ ہرمنیٹکس کا مطلب ہوتا ہے انٹرپریٹیشن اور بس، یعنی انٹرپریٹیشن آف دا قرآن، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انٹرپریٹیشن تو ظاہر ہے اس کو آپ تفسیر کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور اب ہم تھوڑی دیر کے بعد تفسیر پہ بات بھی کریں گے کہ تفسیر کیا ہوتا ہے اور کون کس نے کہا۔ ابھی تک تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ منہج کیا ہے، وہ میتھڈالوجیز، وہ انٹرپریٹیو میتھڈالوجیز کیا ہیں جس کے ذریعے سے ہم ایک ٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی مثال کے طور پہ جو عدنان صاحب نے خط لکھا تھا یہاں پہ مصطفیٰ کو، تو یہاں تک تو بات بالکل واضح تھی، یہ عدنان صاحب ہیں، یہ مصطفیٰ صاحب ہیں، انہوں نے خط لکھا، ایک کانٹیکسٹ میں لکھا، بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی، بہت ساری ہو سکتا ہے اس میں محذوف ہو گئیں، جو وہ جانتے ہیں، عدنان صاحب جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کو پہلے سے، کیونکہ مصطفیٰ کو جانتے ہیں، وہ پہلے سے ان کی بات چیت ہے، اور بہت ساری باتیں ان کے آلریڈی انڈرسٹوڈ ہیں، انہوں نے خط میں نہیں لکھی، ایک بات تفصیل سے نہیں لکھی، اس کے باوجود ان کو یہ یقین ہے کہ مصطفیٰ ان کی بات سمجھ جائیں گے، اور مصطفیٰ کو جب وہ خط ملتا ہے تو وہ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ تو اس بات سے کہ وہ سمجھ گئے، تو یہ اوریجنل ایڈریس ہی ہیں، پرائمری ایڈریس ہی۔ لیکن جب وہ اس کے بعد شازیہ یاسمین کے پاس آیا خط، اب وہ نہ رائٹر سے واقف ہیں، نہ اس اوریجنل ایڈریسی سے واقف ہیں، نہ اس کانٹیکٹ سے واقف ہیں، لیکن پھر بھی اس زبان سے واقف ہیں، اس ٹیکسٹ سے واقف ہیں، اس کے مندرجات سے واقف ہیں، اس کے متن سے واقف ہیں، وہ اس کو پڑھتے ہیں اور بالکل اس کی سمجھ جاتے ہیں، اس کا میننگ سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن وہ مفہوم جو اب شازیہ کو ملا ہے، وہ عین ممکن ہے کہ بالکل مختلف ہو اس سے جو اوریجنل رائٹر جو ہے وہ لکھنا چاہ رہا تھا، باوجود اس کے کہ متن وہی ہے۔ تو چونکہ کانٹیکسٹ اب اس میں نہیں رہا، اس لیے عین ممکن ہے کہ وہ کوئی اور معنی سمجھے جائے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ شیراز مرزا کے پاس آیا، تب اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حائل ہو گئی۔ ایک تو سب سے بڑی چیز حائل ہوئی وقت، یہ جو 1400 سال گزر گئے، تو اب انہوں نے اس پہ، اس کی زبان پہ،
देखा कि वो उस ज़माने में ये लफ्ज़ क्योंकि ज़बान के जो अल्फाज होते हैं वो जब ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो अल्फाज बहुत सारे माने अपने अंदर मुख्तलिफ शेड्स के साथ वो तब्दील कर लेते हैं। इसको कहते हैं उसका मुअल्लिद मफहूम। एक लफ्ज़ का मुअल्लिद मफहूम उसके अंदर शामिल हो जाता है, शेड्स आ जाते हैं। एक लफ्ज़ जब बना था, जब इस्तेमाल हुआ था, उस ज़माने में उसका क्या मीनिंग था, और जब फिर वो ट्रैवल करके आगे बढ़ा तो उसके अंदर क्या क्या शेड्स उसके आते गए। तो अब 1400 साल के बाद उस लफ्ज का इस वक्त क्या माना है और उस वक्त क्या उसका मफहूम था, क्या माना था। इन सारी चीजों पे गौर कर रहे हैं शिराज साहब। जब ये उन्होंने गौर किया उस जबान पर, उस राइटर पर, उसके ओरिजिनल एड्रेसेस पर कि वो असल में वो बात किसको कही जा रही है और उसमें कितनी बात है जो मेरे मुतल्लक है और कितनी बात है जो मेरे मुतल्लक नहीं है, और फिर ये कि उसका जॉनरा क्या है, उसके एड्रेसेस कौन है, उसका टॉपिक क्या है वगैरह, इन चीज़ों पर गौर करके किसी मतन का, किसी टेक्स्ट का मफहूम अखज़ करना, इसको कहते हैं हेर्मेनेटिक्स।